اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر وحدہ لا شریک ذرے ذرے کونے کونے کے خالق و مالک ذات، برکتیں نصیب کرنے والی وحدہ لا شریک ذات، جب کوئی حل نہ مل رہا ہو اس میں بھی حل عطا کرنے والی قائم وحدہ لا شریک ذات، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، ہر سہارے میں اور ہر مدد میں نچوڑ نکال کے ہر شخص، ہر عالم، ہر اہل علم، ہر اہل دل اور ہر اہل ذوق اور ہر اہل محفل نے دیکھ لیا کہ مدد ہو، سہارا ہو، ہمیشہ مضبوط اور طاقتور اسی کی طرف سے ہے۔ تو جہاں اس نے ہمیں اس قدر ہر دور میں آنے والے مسئلے، پریشانیاں، تکلیفوں سے نجات سہارے کی شکل میں دی، تو کیا اس نے دوسرے معاملات میں ہمیں چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ اس نے ہر معاملے میں ہمیں سہارا دیا، آگاہی کی صورت میں ہمیں سہارا دیا، کسی اور کی شکل و زبان کے بیان کی صورت میں ہماری مدد کی، کسی برے خیال کو اچھا خیال کرنے میں، چاہے وہ خواب کی صورت میں ہے، چاہے وہ خیال کی صورت میں ہے، چاہے الہامی سوچ کی صورت میں ہے، جو کبھی ہمارے بغیر سوچے سمجھے، ہمارے بغیر کیے کرائے، بغیر کوشش کیے ہمارے اندر موجود کھڑی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس نے کبھی بھی ہمیں کسی بھی حال میں کبھی چھوڑا نہیں۔ جب بھی چھوڑا، جب بھی ہٹے، جب بھی رخ موڑا، ہم نے موڑا۔ اور تمام اہل علم حضرات اس بات پہ متفق ہیں، خاص طور پر میں اہل علم حضرات کی بات کر رہا ہوں، اور ان اہل علم حضرات کی بات کر رہا ہوں جن کہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی لوگ ان کی مثالیں ایسے دیتے ہیں کہ جیسے ان کو سامنے محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں ایسے کام ان سے رونما ہو گئے، دنیا میں اللہ نے، خالق نے ان کے ہاتھ میں ایسی کرامات کر دی کہ دلوں میں ان کے ساتھ ایسے عقیدے جڑ گئے کہ لوگ اس چیز کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جب ظاہر تھے تو تب بھی ان کی بات اس عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ کی جاتی تھی، تو ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کی عزت، تعظیم اور رسپیکٹ اسی طرح ہی ہے۔ اور ان کو وسیلہ بنا کے ان کی تربتوں پہ جا کے لوگ اللہ سے سفارش بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی قبول بھی ہوتی ہے۔ تو ان اہل علم حضرات نے یہ صاف صاف بیان کیا کہ جب بھی ہم اس کی طرف مڑے اور اپنی کاوش، کوشش اور محنت کو بروئے کار لا کر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم صحیح طرف مڑ گئے ہیں اور ہم اس کی طرف پوری محنت کے ساتھ ربط میں پڑ گئے ہیں، تو پھر یہ راز ان کے سامنے آیا ہوا کہ وہ کبھی بھی اس نے نہ رخ موڑا، نہ کبھی اس نے ہمیں چھوڑا، کبھی نہ اس ذات نے ہمیں ہٹایا۔ جب بھی ہٹے، مڑے، بھٹکے، ہم ہی بھٹکے، وہ اسی جگہ، اسی مقام پہ، اسی لمحے حال کی حالت میں ہمارے آگے در کھول کے ہی کھڑا تھا۔ تو یہ بات صاف عیاں ہے کہ جب بھی ہٹتے ہیں ہم ہٹتے ہیں، جب بھی بکھرتے ہیں ہم بکھرتے ہیں، اور جب بھی ہم زیر ہوتے ہیں، چاہے اپنی سوچوں کے ذریعے، چاہے اپنے کیے کے ذریعے، چاہے اپنے گناہ کے ذریعے، چاہے کسی اور شکل میں،
چاہے اپنے انگار کے ذریعے، یہ ہم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی سنت میں شامل ہے کہ جب بھی کوئی واپس مڑا اس کا در اس کو کھلا ہی ملا۔ تو اس ذات نے ہمیں کبھی نہ لاروارث چھوڑا، نہ اس نے کبھی ہم سے رخ موڑا، نہ کبھی اس نے ہمیں دھتکارا، نہ ہمیں اس نے کبھی بھگایا۔ اس نے غصے کا اظہار کیا، حالانکہ وہ غصے کی کیفیت نہیں رکھتا جیسے انسان رکھتا ہے۔ اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار اپنی کتاب میں کیا، حالانکہ وہ ناراضگی کی کیفیت اس طرح نہیں اپنے اندر سماتا جس طرح ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو کے سما لیتے ہیں۔ اس نے اپنی رسی کو اور اپنے رستے کو اور اپنے مقام کو اور اپنے ساتھ تعلق کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ فلاں کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں، فلاں شرک کا مرتکب ہو گیا، فلاں کفر میں داخل ہو گیا۔ تو یہ ساری کیفیتیں اس نے اظہار کیا، حالانکہ وہ اظہار کرنے کی کیفیت اس طرح نہیں رکھتا جس طرح ہم رکھتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے بتایا، سمجھایا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے خلاف ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے اپوزٹ چلتی ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں گرانے کے لیے، کیونکہ جب وہ اپنی بارگاہ سے دھتکارے جانے کا اظہار کر لے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنا رخ موڑا نہیں، بلکہ ہم نے ایسی کوتاہی کر دی کہ ہم اس کی بارگاہ سے نیچے گر گئے۔ تو لہٰذا کبھی اس نے ہمیں نہ چھوڑا ہے نہ کبھی رخ موڑا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں، اور آج سلسلہ علم الاعداد حروف ابجد کا تیسرے حواس کی بات ہوگی۔ تیسرے حواس کی بات کروں گا، اور سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کر دوں، سب کو باعزت احترام حضرات جو بھی سن رہے ہیں ان کو میں پورے ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے دو حواسوں میں نے تفصیل کسی حد تک بیان کی، حالانکہ تفصیل کو مکمل حد کشیدہ میں نہیں کھینچ سکتا کہ ہاں پوری تفصیل تھی، مگر کسی حد تک میں نے بیان کی۔ آئندہ جو آنے والے حواس ہیں ان میں کسی کی بیان کروں گا، کسی کی نہیں بھی کروں گا، کسی کو کم چھوڑوں گا، کسی کو زیادہ بڑھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے یہ جو چھوڑا ہے مواد، جو کانٹینٹ چھوڑا ہے، جو سلسلہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں کم از کم آپ کی بھی کچھ محنت ہو، کوشش ہو، کیونکہ محنت اور کوشش اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں گے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ پہ منحصر ہے۔ جب کوشش آپ کرنا شروع کرو گے کسی بھی چیز میں تو وہ کہیں اور جا کے آپ کے مقدر کو سنوارنا شروع کر دے گی، کیونکہ کوشش ایک ایسا مواد ہے جو آپ کے اندر کچھ ایسی حرکتیں ابھار دیتا ہے کہ پھر آپ جس بھی فیلڈ میں چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، جب اس کے ثمر سے آپ کی واقفیت ہو گئی تو پھر آپ کہیں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کرنا آپ کا فرض ہے۔ تو اب سلسلہ ہمارا حروف ابجد میں تیسرے مقام پہ ٹھہرا، یعنی حواس نمبر 3، جس کی ابتدا جیم ہے۔ ویسے تو جیم، لام، شین بھی ہے، لیکن اس کے پہلے حروف کی بات سے ہی اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کے عدد بنتے ہیں 3، اور 3 اعداد میں وہ پہلا مجموعہ ہے جس میں 2 لفظوں کا مجموعہ جڑا۔ 3 1 اور 2 کے اکٹھے مجموعے جڑنے کا نام ہے 3، اور اس 3 میں یہ 2 چیزیں اکٹھی ہوئی، اس وجہ سے اس میں دونوں حالتوں کی تاثیر آپ کو ملے گی، 1 کی بھی ملے گی تھوڑی بہت، 2 کی بھی ملے گی تھوڑی بہت، لیکن زیادہ اس پہ حاوی اس کا اپنا اثر رہے گا۔ اور یہ وہ عدد ہے جس کو لکھنے میں بھی 3 کنگرے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ لکھ کے خود اس چیز کا اندازہ کیجئے گا، خود اس چیز کو سمجھیے گا۔ تو اس کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ یاقوت کیونکہ پتھروں کے حوالے سے میں نے کم بیان کیا ہے، پہلے جتنے بھی
حواس بتائے ہیں, کیونکہ میں کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں, کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں, اور کچھ جب اس کورس کے اینڈ پہ بیان کروں گا تو اس میں کچھ چیزیں کور مزید کر دوں گا. اور پھر جو ہے کورس کو بیان کرنے کے بعد لمبی چھٹی لوں گا. کیوں لوں گا, کس وجہ سے لوں گا, وہ بات آپ کے سامنے جب خالق نے چاہا یہاں ہوگی. تو یاقوت پتھر اس کے لیے بہت اچھا ہے. تو اس کو آپ یاقوت کو لکھ کے گوگل پہ اس کا انگلش نیم بھی نکال سکتے ہیں, سب چیزیں تو پہن بھی سکتے ہیں. لیکن اگر کلر میں اس کو دیکھا جائے تو نیوی بلیو کلر اس کو سوٹ کرتا ہے, اور ایک کلر جس کو سلیٹی کلر کہتے ہیں, جس میں وائٹ کا اثر بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا لائٹ گرے کا اثر بھی ہوتا ہے. سلیٹی کلر وہ اس کے موافق ہے. اور یہ بھی عدد جیسے کہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے, جیم یہ میم. اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ 2 اور 1 عدد اس میں آپ کو کسی حد تک نظر آئیں گے, لیکن زیادہ تر اس کا خواص اپنا ہی ہوگا. تو اب اس کی تھوڑی سی جرنل عادات کی بات کر لیتے ہیں, اور جرنل عادات میں کچھ اور چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, اور پھر اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جرنل خواص میں, اس کی جرنل عادات میں اگر اس جیم کا تجزیہ کیا جائے تو زیادہ تر الفاظ اس میں جیسے جاندار ہو گیا, جوان ہو گیا, جذبہ ہو گیا, جانور ہو گیا, جذبات ہو گئے, جابر, جبر, یہ ساری چیزیں اس بات کو عیاں کرتی ہیں کہ اس میں ایک کیفیت ہوگی جس کو کیفیت گوریلا, مطلب ایک جاسوسی نما کیفیت, ایک طبیعت میں عجیب سا راز اور عجیب سا وہ پن کے چھپا رہنا چیزوں کا. اس وجہ سے جب اس کو دیکھا جائے زیادہ تر چیزوں میں, کسی مسئلے میں بھی یہ الجھا ہے تو یہ سائڈ پہ خاموش ہو کے وقت گزارتا ہے, یہ سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے, یہ انتظار کرتا ہے صحیح ٹائم کا. تو اس میں یہ کیفیت بہت ہے. جیسے کہ آپ پاکستان اگر ملک کے عدد نکالیں گے تو وہ بھی 3 ملیں گے. تو اس وجہ سے پاکستان میں بھی پیدا ہونے والے اشخاص میں گوریلا صفت چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اور گوریلا صفت چیزیں, گوریلا سے مطلب یہ ہے جو اس کی عادات ہے نا, کہ وہ جیسے کسی شخص کو یہ گوریلا صفت ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں گھس جانا, جذبہ بھی دکھانا, اور پھر جو ہے اس چیز کے اوپر ذہنی طور پر ایک تناؤ پیدا کرنا کہ یہ میں کر کے چھوڑوں گا, اس کو ویسے میں نے نہیں چھوڑنا کسی حد تک وہ بھی, اور سمجھ نہ آنے دینا کہ کیا ہو رہا ہے, دیکھتے رہنا اور ایک دم سے جھپٹنا اور اپنا کام کر کے سائڈ پہ ہو جانا. تو زیادہ تر یہ کیفیت اس میں ہوتی ہے. لیکن اس کی زندگی میں ایک احوال ہے بڑا سخت کہ ہر چیز کو پریکٹیکل ذریعے سے دیکھتا ہے. جتنے بھی بزنس ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ اس کو بڑی راس آتی ہیں, چاہے لوہے کا کام ہو اس کو بڑا سخت راس آتا ہے, یا اور بزنس, جتنے بھی بزنس ہوں گے ان کے تعلق اس سے ضرور جڑے ہوں گے, اس 3 عدد, کیونکہ اس میں پیسے کی ریل پھیل, اس میں مال و دولت کی ریل پھیل, اور اس کو جمع کرنے کی بھی چاہت ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی اس کے یہ خرچ بھی کرتا ہے اور یقین بھی اس میں ہوتا ہے. اگر کسی مذہب پہ یقین رکھ لے تو اس پہ اعتقاد بھی رکھتا ہے. لیکن اگر پیار محبت میں بھی پھنسے, کسی اور چیز میں بھی تعلقات رکھے, تو اس کا ذہنی یا زیادہ فوکس اس کا پریکٹیکل سسٹم میں ہوگا کہ یہ اس میں فائدہ دیکھے گا, اور زیادہ تر فائدہ اس کو اپنے باپ کے جو قریبی دوست ہیں یا یارانہ ہے یا تعلق واسطہ ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے, اس سے فائدہ یہ اٹھا جاتا ہے. اور قسمت کا دھنی یہ ہوتا ہے, اور ماں باپ کے لیے بھی بڑا یہ اچھا ہوتا ہے, یہ خوش قسمت ہوتا ہے. بیان بازی کی اس میں زیادہ طاقت یا سکت نہیں ہوتی, یہ مقرر نہیں اتنا اچھا ہوتا, لیکن قسمت کا دھنی یہ ہوتا ہے.
سمجھ نہیں آتی اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی کہ اس کے عین خرابی کے موقع پر اس کی مدد کیسے آ جاتی ہے. یہ اس کے ساتھ ایک سلسلہ جڑا ہوا ہوتا ہے. باقی دوسری چیزیں اس کی زندگی میں جو کہ عموماً دیکھتے بھی ہیں اور ملتی بھی ہیں، جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی نمبر 3 ہے. یہ پریکٹیکل زندگی میں قدم رکھنا پسند کرتا ہے، تو اس لیے جب ان کا دور حکومت ہوگا، یہ دیکھتے ہیں تو پریکٹیکل سسٹم، روڈ دیکھیں گے آپ بنتے ہوئے، پل دیکھیں گے آپ بنتے ہوئے، جتنی بھی کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بنتے ہوئے دیکھیں گے. اس میں یہ فوکس نہیں ہوتا کہ جو نوکریوں کا سلسلہ ہے اس کو بڑھانے کا اتنا تناسب نہیں ہوتا جتنا کنسٹرکشن کا ہوتا ہے. حالانکہ کنسٹرکشن میں بھی ظاہر ہے نوکریاں تو ڈیولپ ہوں گی، لیکن روٹی کپڑا اور مکان کی طرف اتنا فوکس نہیں ہوتا جتنا کہ بلڈ اپ کرنے میں کنسٹرکشن کے حوالے سے اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے، اس میں شوق ہوتا ہے، اس میں وہ کرنے کی چاہت، اس کے دماغ زیادہ ادھر جاتا ہے. ظاہری طور پر اس کو سمجھ لیں کہ اس میں نرم مزاجی نہیں ہوتی، اس میں نرم مزاجی نہیں ہوتی. یہ رحم اتنا نہیں رکھتا، رحم پسند نہیں ہوتا اتنا، کیونکہ رحم پسند ہو تو پھر روٹی کپڑا مکان کی چیز زیادہ سنی جائے، لیکن اس میں وہ نہیں ہوتا، اس لیے دوسری طرف اس کی رغبت زیادہ ہوتی. تو لیکن 3 کو 3 والے سال میں زیادہ پرابلم ہوتی. اگر کسی قوم کا، کسی جگہ کا، کسی خاندان کا یہ لیڈر بن جائے تو جب تک لیڈر رہتا ہے اس سے شکایتیں بڑھتی رہتی ہیں، اس سے تناؤ بڑھتے رہتے ہیں جو اس کے انڈر ہوتے ہیں. جو ہی اترے تناؤ ختم، لڑائیاں ختم، اس کو اچھا تصور کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کی جو صفت اس میں نارحم والی ہے، تو اس کے ساتھ ایک اور بھی صفت اس میں ہے، یہ اپنا اقتدار جس کو یہ اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے وہ چھوڑتا نہیں. چھوڑے گا تو اس حد میں کہ گولی کی نوبت آ جائے، بڑا ہی سخت مرحلہ ہو تب چھوڑنا پڑتا ہے. ادروائز مرضی سے، خوشی سے، یا سلسلہ رحمی کے طور پر، یا ویسے چھوڑنا یہ بالکل پسند نہیں کرتا.